عزیزم طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آن لائن کلاسز کے آغاز میں۔ میں آپ کی جماعت ہفتوں میں سب سے پہلے آپ کو مکات سوم متعارف کروا رہی ہوں۔ جس طرح میں نے کلاس میں آپ کو مکات دوم کروایا تھا اسی طرح آپ نے کام کرنا ہے، صفائی کے ساتھ بہت خوبصورت کر کے۔ سب سے پہلے آپ نئے پیج پہ ہیڈنگ ڈالیے گا نصاب برائے مکات سوم 2020-21۔ اس کے بعد سبق اسباق کے نام کی ہیڈنگ ڈالیے گا۔ پہلا سبق ہے سورہ قاریہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، فضیلت و اہمیت، اس کے بعد ہے غزوہ تبوک، پھر ہے وصال، اس کے بعد ہے میانہ روی، پھر ہے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہے احادیث مبارکہ۔ اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیے گا ناظرے کی، اس میں نمبر 1 لکھیے گا سورہ قاریہ بمائے الفاظ معنی زبانی۔ اس کے بعد ہے دعائے قنوت زبانی جو آپ کو یاد کرنی ہے، اسماء حسنہ وہ بھی زبانی یاد کریں گے، سپاروں کے نام 11 سے 20 تک آپ زبانی یاد کریے گا، نام صرف۔ اس کے بعد کتاب میں موجود قرآنی دعا اس کا ترجمہ نمبر 2 وہ بھی آپ زبانی یاد کریں گے، اور سپارہ ناظرہ جو میں آپ سے سنوں گی سپارہ لے کر آؤں گی وہ ہے 11 سے 20 تک، کوئی ایک سپارہ لا کے وہ آپ سے پڑھواؤں گی میں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت صفائی سے آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سورہ قاریہ۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت کریں گے سورہ قاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ ترجمہ پڑھنے لگی ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دل دہلا دینے والی کڑک، یہ زہرہ گداز کڑک کیا ہے؟ اس میں لفظ زہرہ گداز، گداز کہتے ہیں نرم، اور زہرہ سیارے کا نام ہے کہ اس وقت جب زہرہ سیارہ گر کے ٹوٹے گا تو وہ ٹوٹنے کے بعد کس طرح بکھرنے کے بعد نرم ہو جائے گا، تو یہ زہرہ گداز کڑک کیا ہے؟ اور آپ کو کیا معلوم کہ کڑک کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے، پھر جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دل پسند عیش و مسرت میں ہوگا، اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ۔ آپ نے نئے پیج پہ سورہ قاریہ کی ہیڈنگ ڈالنی ہے ڈیٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد 2 کالم بنائیے گا الفاظ معنی کے۔ الفاظ میں آپ لکھیں گے القاریہ، اس کے معنی ہے کھڑکھڑ آنے والی یا کڑک۔ یکونو ہو جائیں گے، کل فراش پتنگے کی طرح، الناس لوگ، المبثوث بکھرے ہوئے، ادراکا تمہیں کیا معلوم یا تم کیا جانو، الجبال پہاڑ، کالعہن اون کی طرح، المنفوش دھنکی ہوئی، من جو کوئی، ثقلت بھاری ہوگا، ہاویہ ہاویہ آگ کا نام ہے، حامیت دہکتی ہوئی، موازینہ اس کا پلہ، کس کا؟ یعنی کہ ایمان کا، بریکٹ میں لکھیں گے ایمان کا، فہوا پس وہ، عیشتن عیش و آرام، راضیتن خوشی یا راضی، خفت ہلکا، نارن آگ۔ نئے پیج پہ آپ ہیڈنگ ڈالیے گا ترجمے کی،
اور ترجمہ لکھیں گے صفائی کے ساتھ. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر نئی لائن سے لکھیے گا دل دہلا دینے والی کڑک. یہ زہرہ گداز کڑک کیا ہے؟ اور آپ کو کیا معلوم کہ کڑک کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے. پھر جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دل پسند یعنی عیش و آرام یا عیش و مسرت میں ہوگا، اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ. اس کے بعد تعارف شان نزول کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور لکھنا شروع کریے گا. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے. سورت کے پہلے لفظ القاریہ کو اس سورت کا نام دیا گیا ہے. اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ڈال کے لکھیں گے آپ لوگ اس سورت کا نام سورہ قاریہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ قارئ لغت میں ٹھوکنے کھڑکھڑانے کو کہتے ہیں. اس سورت میں ایسے حالات بیان کیے گئے ہیں جو دلوں کو دہلا دیتے ہیں. اس کے علاوہ روز قیامت کا تذکرہ ہے جو ایک انقلاب عظیم کی صورت میں برپا ہوگی جس سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. بلند پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان گرا دیے جائیں گے. یہ ایک ایسی بات ہوگی جسے سن کر ہر سمجھدار شخص کانپ اٹھے گا. قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک بالکل تنہا اپنے پروردگار کے آگے حاضر ہوگا اور اللہ سے اس ساری زندگی کا حساب لے گا. اس کے اعمال کا، اس کے ایمان کا، اس کے اخلاق کا اس روز وزن کیا جائے گا. جس کی اچھائیوں کا وزن زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس کو جنت میں منچاہی زندگی دے گا، اور جس کے اعمال کا وزن کم ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بعد آپ کو یہ تمام کام بہت صفائی کے ساتھ کرنا ہوگا، جو بہت خوش خط رائٹنگ میں ہونا چاہیے. چوڑا حاشیہ جس طرح میں کلاس میں آپ لوگوں سے کہتی تھی اسی طرح کریے گا اور صفائی کے ساتھ کام کریے. اوکے، اللہ حافظ.